نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے 55 نمبر سبق میں حمزہ کا مکمل بیان جو روایت حفص کے مطابق عام آدمی کو سمجھ آ جائے وہ ماشاءاللہ مکمل ہوا ہے، اور آج سے نیا سبق ہے ہائے ضمیر کی اقسام و احکام۔ ہا ضمیر سب سے پہلے انسان سمجھے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر اشارہ ہوتا ہے، کوئی پوشیدہ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بات چھپی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کو ضمیر کہتے ہیں۔ اب ہا ضمیر لکھا ہوا تو ہائے ضمیر ہے، لیکن اصل ہے ہا ضمیر۔ قرآن پاک میں جیسے لا ریب فیہ، فی کے آخر میں ہا ہے، اس سے مراد ہا ضمیر ہے۔ اسی طرح وما قتلوہ وشروہ فخذوہ، ان سب کلموں کے آخر پہ ایک ہا آ رہی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس کی پہچان کرنی ہے کہ کلمے میں کس مقام پر وہ ہائے ضمیر بنتی ہے، یا وہ ہا کلمہ کی اصل شکل کی ہے۔ اس سے مراد وہ ہائے ضمیر نہیں ہوگی، وہ کلمہ ہی کی ہا ہوگی۔ تو ابھی سوال ہے کہ ہائے ضمیر کی کتنی اقسام ہے؟ جواب دو اقسام ہیں۔ ہائے اصلی، یعنی وہ ہا جو ہائے ضمیر نہیں بنتی، وہ ہا اصل میں ہا ہوتی ہے، کلمے نفس کلمہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسری ہے ہائے زائدہ۔ اب ہائے زائدہ کے اندر ہا ضمیر ہوگی، ہائے اصلی کے اندر ہائے ضمیر نہیں ہوگی۔ اب جو دو قسمیں بتائی ہیں، ان میں پہلی قسم ہے ہائے اصلی۔ اب ہائے اصلی کی تعریف کریں، یہ وہ ہا ہوتی ہے جو نفس کلمہ کی جز ہوتی ہے، یعنی وہ کلمہ کی اصل ہا ہوتی ہے، وہ ہا زائدہ نہیں ہوتی۔ یعنی حروف اصلیہ فا عین لام کلمہ میں سے، یعنی یہاں 3 حرف سے ایک کلمہ بنتا ہے فعلا۔ اب اس میں 3 حرف ہیں، صرف کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ کلمہ میں سے کسی کے مقابل ہو، جیسے تانتہی، اب اس کا وزن بناتے ہیں فعلا کے حساب سے۔ تنتہی کا بنتا ہے تفعلی۔ اب تنتہی کے آخر میں جو ہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہا اصلی ہے یا ہا زائدہ ہے۔ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ حروف اصلیہ یعنی فا عین لام کلمہ میں سے کسی کے مقابل ہو تو وہ ہائے اصلی ہوتی ہے۔ اب تنتہی میں جو ہا ہے یہ لام کے برابر ہے، لہذا یہ ہا زائدہ یعنی ہا ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہا اصلی ہے۔ اس میں ہا لام کلمہ کے برابر ہے، اسے ہائے اصلی کہتے ہیں۔ مثال جیسے تشابہ تفاعلا، تو اب اس میں ہا لام کے برابر آ گئی۔ نفقہ کثیرا، نفقہ نفعلو، اب اس کی ہا بھی لام کے برابر ہوئی، لہذا آپ نے وزن دینا ہے جس کے کلمہ کے آخر میں ہا ہو، اس کلمہ کو فاعل لام کے ساتھ تقابل کریں کہ اگر وہ ہا فا کے برابر ہے، عین کے برابر ہے، لام کے برابر ہے، تو وہ ہائے اصلی ہے۔ اور اگر ان سے زائد ہے، جیسے مثال کے طور پر فخذوہ، فعلوہ، یہ فا عین لام سے زائد ہے تو اس کو ہائے زائدہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ نفس کلمہ میں ہا ہے، جیسے یہاں پر میں نے بتایا، اس کلمہ میں بتایا، اس کلمہ میں بتایا، تو یہ ہائے اصلی ہے، ہا زائدہ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ہائے ضمیر کی 2 اقسام، ہائے اصلی، پہلی قسم ہے ہائے اصلی۔ اس سے اگلی بات میں انشاءاللہ ہا زائدہ کی تعریف لکھائیں گے اور مثالیں بھی، لیکن ابتداً ہر سبق کو سیکھو ضرور، بار بار سنو، اور بار بار سننے سے یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ میں قانون بیٹھ جائے گا۔ تو جب قانون بیٹھ جائے گا تو قرات کے ان قواعد پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔